لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خواتین و حضرات، چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور رسول اکرم علیہ السلام رجب کے مہینے سے ہی دعا کرنے لگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ایک بات یہ ہے اصل میں اسلام کے اندر عربی کے دو لفظ ہیں، ایک افراد اور دوسرے تفرید. افراد اور تفرید، افراد کہتے ہیں کام کو کم کرنا، مثلا ظہر کی نماز ہے اس کو 4 کی جگہ 3 پڑھنا، اس کو افراد کہتے ہیں. اور تفرید کہتے ہیں کام کو زیادہ کرنا، یعنی جتنا بتایا ہے اس سے زیادہ کرنا، مثلا ظہر کی 4 رکعت کو 5 رکعت پڑھنا، اس کو تفرید کہتے ہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں حرام ہیں، یہ دونوں کی دونوں باتیں حرام ہیں. افراد بھی جائز نہیں ہے اور تفرید بھی جائز نہیں ہے. افراد بھی صحیح نہیں چلے گا اور تفرید بھی نہیں چلے گی، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیز چلے گی وہ ایک معتدل ہو، یعنی بیچ کی چیز ہو، نہ تو اوپر ہو نہ ہی نیچے ہو بلکہ بیچ میں ہو، تو یہ چیز چلے گی جو کہ چلے گی، یعنی تفرید بھی نہیں چلے گی، افراد بھی نہیں چلے گی. اس لیے شب برات کے تعلق سے اصل میں بہت ساری باتیں ہیں. شب برات یہ اسلام کے اندر نہ تو حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی قرآن میں اس رات کا کوئی ثبوت ملتا ہے شب برات کے نام سے. یہ شب برات یہ ہمارے تمہارے نام ہے اس رات کو دیے ہوئے، اور عرب جو ہے اس کو لیلۃ من نصف شعبان اس رات کو کہتے ہیں. عرب لوگ اس کو لیلۃ من نصف شعبان کے نام سے اس رات کو یاد کرتے ہیں. اب ہمیں 2 باتوں پر آج چرچا کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی فضائل قرآن حدیث سے ہیں یا ان کے کوئی فضائل نہیں ہیں. یہ ایک تو یہ بحث کرنی ہے اس کے اوپر، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے رات کے اندر کوئی عبادت کرنی ہے تو اس کی قسم کیا ہے، کیسے عبادت کی جائے گی. پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت کے تعلق سے اصل میں رسول اکرم علیہ السلام نے جب دین کو مکمل کیا تو آپ نے ایک بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نیا کام جو اسلام میں نہ ہو اس کو ایجاد کیا جائے. ہر وہ کام کہ جو اسلام میں نہ ہو اس کو ایجاد کیا جائے وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. گمراہی جو ہے وہ جہنم تک لے جانے والی چیز ہے. ایک رسول اکرم علیہ السلام نے ایک شریعت مقرر کی ہے کہ نمازوں کی اتنی قسمیں ہیں، روزوں کی یہ تعداد ہے اور زکوٰۃ کی یہ تعداد ہے. ہر چیز کی تعداد کو متعین کیا ہے اور متعین کرنے کے بعد میں حکم یہ دے دیا گیا ہے کہ اسی کو کرنا ہے، اس میں کم نہیں کرنا ہے، اس میں زیادہ نہیں کرنا ہے، اس میں کم نہیں کرنا ہے، اس میں زیادہ نہیں کرنا ہے. تو عام طور سے اسلام کے اندر 3 راتیں وہ ہیں کہ جو کہ زیر بحث رہتی ہیں.
فضیلت کے اعتبار سے یا کسی خاص پس منظر کے اعتبار سے. ایک رات شب قدر ہے، ایک رات شب برات ہے، یعنی یہی شعبان کی 15ویں شب، اور ایک رات شب معراج ہے جو تقریباً رجب کی 27 تاریخ کو، یعنی پچھلا جو مہینہ گزرا ہے اس کی 27 تاریخ میں وہ رات ہوتی ہے، جس کو شب معراج کہتے ہیں. یہ 3 راتیں جو ہیں، یہ تینوں راتیں ہیں جو کہ زیر بحث رہتی ہیں. دیکھیے لیلۃ القدر کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو لیلۃ القدر ہے وہ تو پکی بات ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کی تعیین میں اختلاف ہے کہ وہ رات کب ہوئی ہے، اس کی تعیین میں اختلاف ہے. اسی طریقے سے شب معراج جس رات میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے لے کر کے سفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس تک کا، اس رات کی تعیین میں بھی اختلاف ہے کہ وہ 27 ہے یا اس کے علاوہ ہے. ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ان 3 راتوں میں شب برات اور شب معراج یہ کوئی فضیلت کی رات نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی فضیلت کی رات نہیں ہے. اس میں ایک گونا شب برات جو ہے اس میں کسی قدر فضیلت مل سکتی ہے، لیکن جو شب معراج ہے جو 27ویں تاریخ ہے رجب کی، اس میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی عمل کیا جائے، اس میں تو بالکل نہیں ہے. اور جو پہلے نمبر کی رات تھی شب قدر، اس میں سراسر فضیلت ہے، اس میں سراسر فضیلت ہے. اس کے متعلق قرآن میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، بلکہ اس رات کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی پوری آیت اسی کو موضوع بنا کر کے ذکر کیا گیا ہے. تو ایک رات تو وہ ہے کہ جس کے اندر فضیلت ہی فضیلت ہے، اس کا انکار ہی کیا نہیں جا سکتا. ایک رات وہ ہے جس میں کوئی فضیلت نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے، وہ شب معراج ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے، یہی جو پرسوں ہونے والی ہے. تو یہ جو رات ہے، اس رات کے تعلق سے علماء کے اندر اتنا اختلاف ہے، اور جتنی بھی اس روایات اس کی رات کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں. ان روایتوں میں بڑے اختلاف ہیں. راویوں نے اس رات کی فضیلت کو نقل کیا ہے، انہوں میں بڑا اختلاف ہے. کوئی صحیح راوی ان روایتوں کا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ حتمی طور سے فیصلہ کیا جا سکے کہ ہاں کہ اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت ہے. تو یہ بات پکی ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس طبقہ نے اس رات کا سرے سے ہی انکار کیا ہے کہ یہ رات کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اس رات کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اس رات کو اتنا کمال پہنچایا ہے، اتنی اس کی فضیلت بیان کی ہے، اتنی فضیلت اس کی بیان کی ہے کہ حتیٰ کہ اس فضیلت کی وجہ سے جو شب قدر اصل مستحق تھی فضیلت کی، اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ اس کی فضیلت ان لوگوں نے بیان کی ہے. تو یہ بات غیر مناسب سی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اتنی زیادہ مفضول ہے کہ دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک درمیان کی چیز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایتیں ہیں بہت. تقریباً 70 صحابی سے اس رات کی جو فضیلتیں ہیں وہ مروی ہیں. لیکن وہ ساری روایتیں کیونکہ ضعیف ہیں، لیکن جب ضعیف روایتیں ایک جگہ جا کر کے مل جاتی ہیں تو اس میں کسی درجے حسن پیدا ہو جاتا ہے اور اس روایت کو لے لیا جاتا ہے. تو اس میں جو مشہور جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر کے کھڑے ہو گئے، چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھا کیا، پتہ نہیں کہ کہاں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو قریب میں ہی قبرستان تھا وہاں پہنچی، اور وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے اندر ہیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے دعائیں کر رہے ہیں.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایک دو باتیں کہیں ان سے. پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت پورے سال کا رزق اتارتے ہیں. کس کی موت ہوگی وہ طے کیا جاتا ہے, کون پیدا ہوگا وہ طے کیا جاتا ہے, اور کس کو اٹھایا جائے گا یعنی موت بھی طے ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ طے ہوتا ہے, اور کتنے لوگوں کو دنیا میں آنا ہے وہ طے ہوتا ہے, اور تیسرا کام یہ طے ہوتا ہے کہ کس کو کتنی روزی دی جائے گی یہ طے ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کروں کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت گزار بندہ لکھا جاؤں. یہ روایت جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ تقویت حاصل ہے اس روایت کو شب برات کی فضیلتوں میں جو بھی روایتیں ہیں. تو یہ تو اس کی تحقیق تھی. اب تحقیق کے بعد میں چونکہ ہمیں بحث کرنی ہے, بات کرنی ہے اس کی فضیلت کے اوپر, تو دیکھیے اس رات کے تعلق سے بہت ساری خرافاتیں ہیں جو لوگوں میں عام ہیں. رات کو اجتماعی طور سے جاگنا, میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ جس کی ایک ہی عبادت ہے جس کے اندر اجتماع جائز ہے اور جس کے اندر اجتماع کرایا گیا ہے, وہ دو ہی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو نماز ہے اور دوسری عبادت حج ہے جس کے لیے اجتماع کرایا گیا ہے. حج کے لیے قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, کہ آپ بلائیے لوگوں کو حج کے لیے. اور نماز کے لیے تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. تو صرف نماز اور حج اسلام میں یہی دو عبادتیں ہیں کہ جن عبادت کے لیے باقاعدہ اجتماع مطلوب ہے اور اجتماع چاہا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر اجتماع نہیں مطلوب ہے. اجتماع سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ مل کر کے بیٹھنا اور ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کرنا, اور پھر اس کے اندر بہت ساری عبادتوں کی قسمیں طے کر لی گئی ہیں کہ یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں نماز ہے, اس میں اس طریقے سے تعداد متعین. اصل میں اسلام کے اندر کسی بھی عبادت کی کوئی تعین متعین نہیں ہے کسی بھی عبادت کی کہ آپ جو ہیں اس کو اتنی رکعت پڑھ لیں گے تو ایسا ہوگا, بلکہ کچھ باتیں ہیں کہ جن کو متعین کیا گیا ہے تعداد کے ساتھ میں. کچھ باتیں ہیں لیکن وہ سارے اذکار ہیں, وہ سارے اذکار ہیں, ذکر ہیں جن کو متعین کیا ہے تعداد کے ساتھ میں. ورنہ نمازیں کتنی پڑھی جائیں, 2 رکعت, 4 رکعت, 10 رکعت, 20 رکعت, 30 رکعت, کتنی پڑھی جائیں کہ اتنی روایتوں کے اوپر کہ اتنی پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کسی کو عبادت کا بھی شوق ہے, کیونکہ رسول اکرم اگر اس کے اندر اجتماعی عبادت ہوتی, اور جس روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے, اگر کوئی اجتماعی اس کے اندر عبادت ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس رات کے اندر اپنے گھر والوں کو جگاتے, اور جگانے کے بعد میں ان کو حکم دیتے کہ تم بھی میرے ساتھ عبادت کرو یا تم عبادت کرو. اس بات کا باقاعدہ حکم دیا جاتا. لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اٹھ کر کے گئے تھے کہ اس کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک نہیں ہوئی تھی. ایسے آپ خاموشی سے اٹھ کر کے گئے تھے, کہ اس کی خبر جو ہے کسی کو نہ ہو. لیکن آج ہمارے جو ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر جتنی خرافات, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر سارے کام ہوتے ہیں عبادت کے سوا. یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کے سوا سارے کام ہوتے ہیں. بس عبادت ہی نہیں ہوتی ہے, سارے کام اس کے اندر ہوتے ہیں. خرافاتیں اس کے اندر ہوتی ہیں, بھاگ دوڑ اس کے اندر ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے لوگ چراغا کرتے ہیں. ایسے کام ہوتے ہیں کہ بس عبادت نہیں ہوتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں. باقی سارے کام ہوتے ہیں, عبادت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اگر اس کو عبادت والی رات سمجھ بھی لیا جائے تو عبادت تو اس کے اندر ہو ہی نہیں رہی ہے. اور اگر عبادت کا بھی مسئلہ ہے تو عبادت اجتماعی عبادت اس کے اندر مراد نہیں ہے. یہ انفرادی عبادت کا ہے کہ اس میں انفرادی عبادت, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے اس کے اندر عبادت کی. اور ایک روایت اس کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس رات کے اندر شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور آسمان دنیا کے اوپر نزول فرما کر کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جو کوئی مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہے کہ جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کی معافی کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں۔ اور یہ اعلان لے کر کے مغرب کی نماز سے اور فجر صبح صادق تک یہ اعلان برابر ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بستی کے اندر بنو کلب، یہ مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا، ان قبیلے کے اندر بکریاں زیادہ تھی، وہ لوگ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بال کی برابر سے مراد یہ ہے یعنی اس رات کے اندر عبادت کرنے والے کی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو لیکن یہ فضیلت جو ہے یہ عبادت کے اوپر ہے، یہ فضیلت جو ہے یہ عبادت کے اوپر ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے اندر کسی کو عبادت کا شوق ہی ہے تو وہ انفرادی اعتبار سے عبادت کرے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر نئے کپڑے پہننا، یہ اصل میں اسلام کے اندر تہوار جو ہے وہ صرف دو ہی تہوار ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ایک جمعے کا تہوار ہے جو ہفتے والی عید ہوتی ہے، اس کے اندر بھی فضیلت ہے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے جیسے عید ہے۔ ورنہ شب برات اس موقع پر کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہنے جائیں اور بہترین حلوہ اور بہترین پراٹھے اور بہترین بریانی ساری چیزیں بنائی جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بس اتنی بات تو مل جاتی ہے اور وہ بھی ضعیف روایات کے اندر ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے، اور عبادت بھی انفرادی، اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر اپنے اعتبار سے، اور عبادت کی بھی کوئی تعداد متعین نہ ہو اس کے اندر کہ اتنی رکعتیں ہیں اور اتنی وہ سارے مسائل ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے اس مہینے کی خصوصیت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزے بہت رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں ایسا لگنے لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے، پورے مہینے ہی روزہ رکھتے رہیں گے۔ آپ اتنے روزے اس مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اس لیے جو رات ہے اس رات کے بعد میں جو اگلا دن ہے کہ اس کا بھی یہ شعبان کے اعتبار سے، اگر اس کو شعبان کے اعتبار سے سمجھا جائے تو روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس اعتبار سے کہ یہ شب برات ہے اس کی وجہ سے روزہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ بھئی شعبان کا مہینہ ہے، یا اس اعتبار سے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے میں بڑی فضیلت ہے جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، یعنی 14، 15، 16 چاند کی 14 تاریخ، 15 عثمانی بیچ کی 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 کہ ان 3 دن کے روزے، تو یہی بھی یہ 15 شعبان بھی انہی 3 دنوں میں آ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے تو ان کی اندر فضیلت ہے۔ ورنہ اسپیشل اس وجہ سے کہ یہ رات ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کی وجہ سے اس روزے کی فضیلت ہو سکتی ہے، یا ایام بیض میں ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن اس روزے کا اس رات سے کوئی تعلق ہے اس وجہ سے بڑا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کو اگر ہو، عبادت کا اہتمام اگر کسی کو کرنا ہے کیا جائے، لیکن انفرادی طور سے عبادت کی جائے، اور کوئی اس کے اندر وظائف نہیں ہے۔ عام طور سے سوال بھی آتے ہیں کہ یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں، کوئی اس کے اندر وظیفہ خاص نہیں ہے۔ جو مسنون وظائف ہیں احادیث کے اندر، ان مسنون وظائف کو پڑھا جائے، ان مسنون، مثلا عام طور سے صلاۃ التسبیح وغیرہ، یہ بھی کوئی اس کے لیے خاص نہیں ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر نہیں، صلاۃ التسبیح اس رات کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان کی زندگی کے ساتھ میں خاص ہے کہ اس کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس رات کے اندر پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ ہے، پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 7 پارے پڑھنے ہیں یا پورا قرآن پڑھ لینا ہے، اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز جو ہے یہ ایک اعتبار سے مسنون ہو جاتی ہے، ایسے اس رات کے اندر کوئی نماز متعین نہیں ہے،
बल्कि कोई सी भी इबादत किसी भी अंदाज में जो मसनून इबादतें उनको किया जा सकता है, मसनून वज़ाइफ किए जा सकते हैं। किसी को रोज़ा रखना है अगले दिन का, वो भी रखा जा सकता है। लेकिन अलबत्ता इसके अंदर इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग रोज़ा रखने चाह रहे हैं उनके लिए मुनासिब बात यह है कि वो उस दिन के रोज़े के साथ में एक रोज़ा और मिला लें, एक दिन पहले का मिला लें या एक दिन बाद का मिला लें। उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने तन्हा अमल के लिए आपने मना किया है, उसके साथ में एक हो, या तो एक रोज़ा, क्योंकि ये यहूदियों की आदत है कि वो एक रोज़ा रखते हैं, तो उनकी मुखालफत में आपने फरमाया कि भाई एक रोज़ा तो पहले रख लिया। और ये भी हुक्म जो है कतई नहीं है, इसको आप रख सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इस दिन रोज़ा रख भी सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अलबत्ता रमज़ान का महीना, उसके अंदर तो रोज़ा रखना ज़रूरी है, उसमें कोई मसला नहीं है। हमारी बात शाबान की 15वीं रात को लेकर के चल रही है। तो ये 2-3 बातें थी इसके ताल्लुक से, इसकी हकीकत के ताल्लुक से, इसकी फजीलत के ताल्लुक से। इसके अंदर किसी को हम तनकीद भी नहीं करेंगे कि इस रात के अंदर अगर कोई सो गया कि भाई तुम क्यों सो रहे हो, और जो जाग रहा है उसको भी तनकीद नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए भी रिवायतें हैं, और जो सो रहा है उसको भी तनकीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिवायतें सही नहीं है। इसलिए ये एक ये बीच की चीज है कि जिसको इबादत का शौक है, वो इबादत करना चाहता है और वो फजीलत हासिल करना चाहता है, तो उसको बड़े शौक से इसके अंदर जागना चाहिए और इनफरादी एतबार से जागे। बाकी कोई इसके अंदर हरकतबाजी ना हो और इसके अंदर कोई खुराफात ना हो, और तन्हाई में बैठ करके अल्लाह की इबादत की जाए। जितना अल्लाह कदर तौफीक दे उतनी इबादत कर ली जाए, वरना आराम से सो करके इशा की नमाज पढ़ो और रात को सो और सुबह फजर की नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह ये ही बहुत बड़ा अमल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये ताकत रखता है कि हाँ मैं नमाज भी पढ़ लूंगा और रात में इबादत भी कर लूंगा, तो उसके लिए भी अच्छी बात है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।